السلام، اب کسی کے ذہن میں کوسچن مارک آ سکتا ہے کہ یار اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے نا۔ اب میں چند باتیں بتانے جا رہا ہوں، آپ کے عقیدے کو بھی مضبوط کر دیں گی اور وسوسوں کی بھی کاٹ ہو جائے گی۔ پہلے پیارے آقا کی حدیث سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا راہ بھول جائے، راستہ بھول جائے اور مدد چاہے، اور ایسی جگہ ہو کہ کوئی ہمدم، کوئی مددگار نہ ہو، اکیلا پورے جنگل بیابان میں، اب کیا کرے؟ آقا فرماتے ہیں وہ پکارے یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اللہ پاک کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا، کچھ ایسے بندے ہیں جو مدد کو آئیں گے، وہ مدد کریں گے۔ یہ کون تعلیم دے رہا ہے؟ نبی پاک بتا رہے ہیں کہ پھنس جاؤ، اکیلے میں ہو، ویرانے میں ہو، اللہ کی بارگاہ میں تو دعا کرنی ہے، یہ بھی التجا کریں یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب میں آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں سنانے جا رہا ہوں اور کچھ حدیثیں بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر ہے 45۔ ارشاد ہوتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ ذرا غور کیجئے، صبر کوئی بھی نہیں کہے گا اللہ ہے، نماز اللہ نہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ اب مخلوق کو، بلکہ یہ مخلوق بھی نہیں ہے، یہ تو انسان بھی نہیں ہے نا۔ صبر اور نماز سے اللہ فرما رہا ہے مدد مانگو، خود ارشاد فرما رہا ہے، تو پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا یہ جائز ہے۔ اور آگے سن لیجئے، اسی طرح سورہ نساء ہے، پارہ 5 ہے، آیت نمبر 64۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں۔ اللہ کہاں بھیج رہا ہے؟ گناہ ہم اللہ کے کریں، اور بتایا جا رہا ہے محبوب تمہارے در پر آ جائیں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس آیت کے تحت بڑے پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آپ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کے گناہ نہیں بخش سکتا؟ اللہ معاف نہیں فرما سکتا؟ پھر کیوں فرمایا کہ اے نبی تیرے پاس حاضر ہوں؟ تو اللہ وہاں اللہ سے، تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے، یعنی آپ سفارش کریں تو یہ دولت و نعمت پائیں گے۔ رب کریم کا گناہ گاروں کو در مصطفیٰ پر حاضری کا حکم دینا اور وہاں رسول اللہ کو اپنا سفارشی بنوانا، یہی تو غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ اور یہی ہمارا مطلب ہے کہ آیت صاف صاف بتا رہی ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اور آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالی چنانچہ پارہ نمبر 26 سورہ محمد آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اللہ کو کسی کی مدد کی حاجت نہیں ہے، مگر دین خدا کی مدد کرنے کا حکم گویا ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، پارہ 28 ہے، سورہ الصف ہے، آیت نمبر 14 ہے، ارشاد ہوتا ہے قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ ترجمہ کنز ایمان، عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، حضرت عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حضرت عیسیٰ کو کیا ضرورت تھی اپنے امتیوں سے، اپنے ساتھیوں سے مدد مانگنے کی؟ اللہ سے مدد مانگتے۔ آپ نے فرمایا، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ کون ہے جو اللہ کے دین کی طرف ہو کر، اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے۔ حواریوں نے کیا کہا؟ ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ تو پتہ چلا مدد مانگنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ انبیاء، صحابہ
اولیاء جو اللہ کے دوست ہیں وہ اللہ کی عطا سے اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور جب اولیاء کرام کی کبھی کبھی قبریں کھلتی ہیں تو زمانہ خود ہی نظارہ دیکھ لیتا ہے۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ اپنے قصیدہ نعمانیہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ نبی پاک سے عرض کر رہے ہیں، یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدلی بجودک وارضنی برضاک انا طامع بالجود منک لم یکن لابی حنیفہ فی الانام سواک۔ ترجمہ سنو، کہتے ہیں اے جنوں ان سے بہتر، یا رسول اللہ کہنے والوں مبارک ہو، امام اعظم بھی یا اکرم الثقلین کہا کرتے، اے جنوں ان سے بہتر، اور نعمت الہی کے خزانے اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے مجھے بھی عطا فرمائیے۔ امام اعظم تو نبی پاک سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ نے جو آپ کو راضی کیا ہے آپ مجھے بھی راضی کر دیجئے، میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں یا رسول اللہ، آپ کے سوا ابو حنیفہ کا مخلوق میں کوئی نہیں ہے۔ ارے یہ اللہ والوں کا طریقہ، ہمارے اماموں کا انداز ہے۔ امام بصیری قصیدہ بردہ شریف لکھتے ہیں، ساری دنیا میں آپ دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیں، عرب و عجب میں جائیں، یورپ اور افریقہ میں جائیں، ساری دنیا میں قصیدہ بردہ شریف مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم یہ پڑھا جاتا ہے۔ اسی قصیدے کا شعر سناتا ہوں۔ امام بصیری آج کل کے نہیں ہیں، صدیوں پرانے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، یا اکرم الخلق مال من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی، اے تمام مخلوق سے بہتر میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جن کی میں پناہ لوں مصیبت کے وقت۔ تو پتہ چلا نبی پاک کو پکارنا، اولیاء کو پکارنا، یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، اللہ ہی کا سب کچھ ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو عطائیں دیتا ہے، پاور دیتا ہے، قدرت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، وہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ غوث پاک مادرزاد ولی ہیں۔ کئی اولیاء کرام نے لائف کے ایک حصے میں جا کر توبہ کی، ان کو ولایت ملی، مگر پیران پیر وہ ہیں جو ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کو چھینک آتی الحمدللہ کہتی، غوث پاک ماں کے پیٹ سے ہی یرحمک اللہ کی آواز لگا دیا کرتے ہیں۔ میرے غوث پاک 18 پارے آپ کو زبانی یاد تھے پیدا ہوتے ہی۔ کیسے؟ کہتے ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کو 18 پارے یاد تھے۔ میری ماں 18 پارے پڑھتی رہتی، میں نے ماں کے پیٹ میں ہی 18 پارے یاد کر لیے۔ غوث پاک جس دن پیدا ہوئے نا، یہ پیر کا دن تھا، پہلی رمضان، صبح صادق کا وقت، پیدا ہوتے ہی ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے بچے کو دودھ پلایا جائے۔ دوپہر ہو گئی دودھ نہیں پیا، شام ہو گئی دودھ نہیں پیا، مغرب ہوئی غوث پاک نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ ساری رات سارا معاملہ صحیح چلتا رہا، دوسری صبح آئی پھر دودھ پینا چھوڑ دیا۔ ایوری شاکڈ، مسئلہ کیا ہے؟ دوسرے دن سمجھ آئی کہ پھر جیسی غروب آفتاب ہوا غوث پاک نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ غوث پاک کی باتیں تو بہت سنی ہیں، آؤ بتاتا ہوں میرے غوث پاک کی ریاضتیں کیسی تھیں۔ پیران پیر سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے عبادتوں اور ریاضتوں میں عراق کے جنگلوں میں 25 برس گزار دیے۔ آپ بھوکے رہتے، فاقے میں رہتے، علم دین حاصل کرنے کے لیے فرماتے کھانے کو کچھ نہ ہوتا، گھاس پوس کھایا کرتا تھا۔ غوث الثقلین ہیں، مگر صبر کا یہ عالم ہے۔